أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. مولانا شادی قاسم محمد چودھری کسان ناز فاطمہ رئیس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سما جی الحمدللہ. جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ مفعول منصوبات کے بارے میں. ویسے بحث چل رہی تھی منصوبات کے بارے میں، اور اگر کلن دیکھا جائے تو کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات. اسم میں اعراب کی بتایا تھا اسم میں یا اعراب رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا. رفع کے مقامات ہم نے پڑھ لیے، نصب کے پڑھ رہے تھے. 14 مقامات پر اسم منصوب ہوتا ہے، 14 مقامات پہ اسم منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی میں سے بتایا تھا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مفعول بہی. مفعول بہی مفعول بہی کے بارے میں یاد ہے آپ کو کیا بتایا تھا؟ مفعول بہی رئیسا ایک ایسا اسم منصوب ہے جو فاعل کے بعد آتا ہے. کس کے بعد آتا ہے؟ فاعل کے بعد. فاعل کے بعد آتا ہے اور فاعل کا فعل اس کے اوپر واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیے مفعول بہی ایسا اسم منصوب ہے کہ جو فاعل کے بعد آیا ہے اور فاعل کا جو فعل ہے اس کے اوپر واقع ہوتا ہے، اس کے اوپر کسان واقع ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں مفعول بہی. آپ جانتے ہیں جب مفعول بہی منصوب ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں منصوب جب ہوگا اسم اس میں علامت نصب یا تو فتحہ ہوگا یا الف ہوگا یا تو کسرہ ہوگا اسم کی جو قسم ہے اس کا اعتبار سے. پھر یہ بتایا تھا کہ ہم نے مفعول بہی کے بارے میں جو پڑھا، مفعول بہی کے کچھ احکام پڑھے کہ مفعول بہی کو کبھی کبھی فاعل کے اوپر کبھی کبھی فاعل اور فعل دونوں کے اوپر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ تھا کہ جب مفعول بہی ضمیر متصل ہو فعل سے ملی ہوئی ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی تو مفعول بہی کا مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. دوسرا مقام فاعل کے اوپر دوسرا جب فاعل کے اندر رئیسہ ایک ضمیر ہو جو مفعول بہی کی طرح ہو تو بھی مفعول بہی کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. پھر مفعول بہی کو فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا، اس کے بھی اس کتاب میں دو مقام گنائے تھے. پہلا جب کبھی ہم فعل کو مفعول بہی میں منحصر کرنا چاہ رہے ہوں، نعبدو فعل اور فاعل ہے، اس عبادت کو ہم اللہ کے لیے محبوب کرنا منحصر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو مقدم کر دیتے ہیں فعل اور فاعل دونوں پہ. ایاک نعبدو تو ایاک مفعول بہی مقدم ہے فعل اور فاعل پہ بھی. دوسرا مقام کب کیا تھا کہ جب مفعول بہی فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم ہوگا جب مفعول بہی ان اسماء میں سے ہو جو صدارت ہوتے ہیں، جیسے اسماء استفہام ہے، اسماء شرط ہیں. جی من رائے کا اسماء استفہام میں سے ہے، صدارت طلب تو من مقدم. یہ بات ہم نے پڑھ لی تھی. بات پھر یہ تھی کہ مفعول بہی ہم نے پڑھا کبھی کبھی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو ایک مفعول نہیں دو مفعول ہوتے ہیں. ان میں کتنے؟ دو مفعول بہی دو مفعول ہوتے ہیں. وہ افعال جن کے دو مفعول ہوتے ہیں وہ افعال دو پر آتے ہیں. سما آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آغاز جی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کسا بطول کے جس میں دو مفعول ہوتے ہیں، جس کے دو مفعول ہوتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہیں جن کے دو مفعول ہوتے ہیں، اور جن کے دو مفعول ہوتے ہیں وہ خود دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر کیا کہلاتے ہیں؟ افعال قلوب. افعال قلوب یہ افعال قلوب خود دو طرح کے ہوتے ہیں. یا یہ کہیے میں مٹا کے اچھے سے نقشہ بنا دوں تو زیادہ بہتر رہے گا.
وہ افعال جن کے دو مفعول ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، افعال دو مفعولی، افعال دو مفعولی۔ بتایا تھا کل افعال دو مفعولی جو ہوتے ہیں، دو مفعولی، افعال دو مفعولی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ افعال جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا و خبر ہے، وہ کون سے ہیں؟ افعال ٹھیک ہے۔ کچھ افعال وہ ہیں جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، وہ اکثر بخشش کے معنی میں آتے ہیں، بخشش کے بعد آتے ہیں، عطا و بخشش بخشش، وہ اکثر عطا اور بخشش کے معنی میں ہوتے ہیں۔ خود یہ افعال قلوب دو طرح کے ہوتے ہیں، افعال قلوب جو جن کا تعلق افعال قلوب کا افعال قلوب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق یہ افعال پریکٹیکلی نہیں ہے، جی پریکٹیکلی نہیں ہے، ان کا تعلق دل سے ہے، تعلق سے ہے، روح سے ہے، ٹھیک ہے۔ افعال قلوب دو طرح کے ہیں، جی یعنی افعال یقین ظن، کچھ وہ ہے تو یقین پہ دلالت کرتے ہیں، کچھ وہ ہے تو ظن گمان پہ دلالت کرتے ہیں، گمان پہ دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ افعال جو یقین پہ دلالت کرتے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ مثلا علمہ ہے، راء ہے، ٹھیک ہے، وجدہ ہے، وجدہ ہے، اور کیا دے رکھا ہے؟ اور افعال ظن جو ہے وہ افعال ظن کیا ہے؟ ظنہ ہے، حسبہ ہے، حسبہ ہے اور ظنہ، یہ گمان کے معنی ہے، یہ گمان۔ مثال کے طور پر علمہ سے بنائیے، علم تو زیدن قائمن، علم تو زیدن قائمن، ایک مثال دے دوں بس یہاں پر ایک مثال دے دوں، علم تو فعل اور فاعل ہے نہیں، زیدن عالمن، میں زید کو عالم ہونا یقین کیا، اگر ہم علم کو ہٹا دیں تو زید قائم مبتدا خبر تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا تھا افعال دو مفعولی دو طرح کے ہیں، کچھ افعال دو مفعولی ایسے ہیں جن کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے، اگر یہ ہٹا دیں زید عالم، یا یہاں پہ ایک مثال دے دوں ظنہ سے، یا حسب تو سعیدن جاہلن، میں نے سعید کو جاہل گمان کیا، میں نے سعید کو جانے پر گمان کیا، میں نے اس کو بیچارے کو اچھا خاصا عالم تھا، میں نے جاہل سمجھ لیا، جی۔ تو اب اگر ہم حسیبتوں کو ہٹا دیں تو سعید جاہل تھا نہیں، مبتدا خبر تھا سمیت، تو افعال دو مفعولی وہ افعال جو دو مفعولی ہوتے ہیں ان کے دو مفعول وہ دو طرح کے ہیں، کچھ افعال دو مفعولی ایسے ہیں جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے، ان کو افعال قلوب ہیں۔ افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق دل و جان سے ہوتا ہے، پریکٹیکلی افعال نہیں ہوتے ہیں، وہ خود دو طرح کے افعال قلوب ہے، یا تو دل سے آپ یقین کریں گے یا دل سے گمان کریں گے، کسی کے اوپر شک کریں گے، تو یعنی شک مطلب شک نہیں گمان، شک اور گمان میں فرق ہے، شک ہوتا ہے 50-50 اور گمان ایسے 80-20 یا 75-25، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ افعال دو مفعولی ایسے ہیں جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، وہ اکثر عطا بخشش کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے بولیے کیا مثال ہے؟ جیسے وَهَبَ اللَّهُ الْإِنسَانَ اللہ نے انسان کو عطا کیا، اللہ کا فعل ہبہ اس میں واقع ہوا انسان کے اوپر منصوب ہے، لیکن الوحیت یہ دو مفعول ہیں، کیا عطا کیا؟
حریت عطا کی، آزادی عطا کی، اللہ نے انسان کو حریت عطا کی۔ یہ جو عطا اور بخشش کے معنی میں افعال ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے اعطا، 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 اعطا نے اس نے دیا، عطا کیا۔ وہبا، اس نے بخشا، اس نے بخشا، ٹھیک ہے، وہبا اس نے بخشا۔ رزقا، رزقا اس کے معنی میں ایک طرح سے اس نے دیا یا وہ روزی دی۔ اسکنا، اس نے سکونت دی یعنی جگہ دی۔ اسکنا، میں کہوں اسکن تو زیدان مثلاً بیتن، میں نے زید کو گھر میں سکونت دی، جگہ دی۔ یا البسا، البسا، البسا یعنی لباس سے ہے، البسا، البستو، البسا سعید زیدن لباسا، مثلا سعید نے زید کو لباس پہنایا۔ یا اطعما، اطعما، اطعما سعید، اطعما سعید امران بریانن، مثلا سعید نے عمرو کو بریانی کھلائی، مثلا اطعما، اطعما۔ میں کہہ سکتا ہوں مثلا اطعما، مثلا اطعما فاطمہ تو، اطعما فاطمہ کہتا ہوں تو اطعما فاطمہ تو مثلا سعیدن شائعن، فاطمہ نے سعید کو چائے پلائی یا کھلائی، مثلا، ٹھیک ہے۔ یا سقا، سقا، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ افعال ہیں جو عطا، دیکھیے سب میں عطا بخشش کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ عطا یعنی عطا کرنا، وہابا یعنی بخشنا، رزقا رزق دینا، اسکنا جگہ دینا، البسا لباس پہنانا، اطعما کھلانا، سقا پلانا، ٹھیک ہے نہیں؟ ہیلو، آئیے دیکھتے ہیں اور کتاب کہاں نہیں کتاب سال سے یہاں ہے۔ سب چلیے، افعال دو مفعولی، یہی تو بات تھی۔ افعال دو مفعولی بے دو دست تقسیمی شوند، دو مفعولی افعال دو حصوں میں بٹتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، ایک یہ، دو یہ۔ ایک افعالی کے دو مفعول عنہا، وہ افعال کے جن کے دو مفعول در اصل میں مبتدا و خبر ہو گیا، مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ تسکین زہرا، میں کوئی ایسے ہی تھوڑے کسی کو کچھ کہہ دیتا ہوں، مجھے تجربہ جب ہو جاتا ہے تبھی کہتا ہوں۔ اس دن میں نے کہا تھا آپ آئی ہیں، تو اب اس کے بعد کتنے دن بعد آئیں گی جی۔ وَإِنْ افعال یا بے معنی یقین ہستان، اور یہ افعال یا تو یقین کے معنی میں ہوتے ہیں، وہ یا بے معنی ہے ظن و گمان، یا پھر وہ ظن اور گمان کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ظن اور یا تو یقین کے معنی میں یا ظن و گمان کے معنی میں۔ وچون اور کیونکہ یقین اور گمان دو امر قلبی ہستان، کیونکہ یہ یقین اور گمان کیونکہ قلب سے تعلق رکھنے والے امر ہیں، چیزیں ہیں۔ امر سے مراد یہاں حکم نہیں ہے، چیز، روح اور دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، بے دین جہت، اسی وجہ سے انہیں افعال قلوب گفتیان، افعال قلوب کہا ہے۔ علما، راآ، وجدا، یقین کا، تینوں کے معنی سیم ہے، یقین کیا، علم، راآ، وجدا، یقین کیا، اور ظن، حسب، زعما یعنی گمان کیا، تینوں کے معنی۔ تو یہ خود تین یہاں پہ انہوں نے یقین والے فعل دے رکھے ہیں، اور تین گمان والے، سما فوتے میں۔
خواب رفتی دوستان، سو گئے آپ لوگ؟ نہیں آ گیا، جاگ رہی ہے. دیکھیے تسکین زہرا آئی ہیں لیکن جاگ رہی ہیں، اور آپ لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں جاگ رہے ہیں. علم تو سعیدن عادلن، میں نے یقین کر لیا زیدہ سعید عادل ہے، میں نے یقین کر لیا سعید عادل. ترکیب کیسے ہوئے؟ علم تو فعل و فاعل ہے افعال قلوب میں سے، سعیدن مفعول بہ اول ہے، اور عادلن مفعول بہ دوم ہے، دونوں منصوب ہیں. اور علامت نصب فتح ہے، کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے اس لیے فتح ہے. تسنیہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یا ہوتی. سعیدین نہیں، علامت رفع تو رہی ہے کیسا؟ ارے رئیسا، یا منصوب کی بات چل رہی ہے، رفع کی بات تھوڑی چل رہی ہے. جو سعیدان عادلان ہوتا وہ رفع کی حالت میں ہوتا، یا منصوب سعیدین عادلین. علم تو سعیدین عادلین، میں نے دو سعید کو عادل جانا. ٹھیک ہے، اور اگر جمع ہوتا تب بھی علامت نصب یا ہوتی. علم تو سعیدین عادلین. بہرحال جملہ بالا اوپر والا جو جملہ ہے اصل میں سعیدun عادلن تھا، سعیدun عادلن تھا. بعد فعل علم تو آنے کے بعد مبتدا بن گیا مفعول اول، اور خبر جو تھی وہ بن گئی مفعول دوم. ہر دو منصوب کر دی تھے، ہم دونوں کے دونوں منصوب ہو گئے ہیں مفعول بہ کی بنا پر. یہ تو تھا افعال قلوب جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہے. لیکن نمبر دو افعال کے دو مفعول عنہ دراصل مبتدا و خبر نہ ہو گیا، وہ افعال کے جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا و خبر نہیں ہے. ان افعال معمولان، یہ افعال اکثر دارائے معنی عطا و بخشش بھی باشند، عطا اور بخشش کے معنی رکھتے ہیں. عطا داد، اس نے دیا. وہابا بخشید، اس نے بخشا. رزقا روزی داد، اس نے روزی دی. اسکنا جائیدہ، جگہ دی. البسا پوشانید، پہنایا. اطعما خوراند، کھلایا. سقا نوشاند، پلایا. وَهَبَ اللَّهُ الْإِنسَانَ الْحُرِّيَّةَ، خداوند نے انسان کو آزادی بخشی. بخشنے والا کون؟ اللہ. فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ. اللہ کا فعل کیا؟ ہبا کرنا. اس کا فعل کا اللہ کا ہوا انسان پہ اور حریت پہ. اللہ نے انسان کو حریت عطا کی. تو وہاں افعال قلوب، افعال قلوب کرنا حول ولا قوت، افعال عطا میں سے ہے. اللہ فاعل ہے مرفوع علامت رفع ضمہ ہے. الانسان مفعول اول ہے منصوب علامت نصب فتح ہے. الحریت مفعول دوم ہے وہابا کا، منصوب ہے علامت نصب فتح ہے. یا انا اعطینا کل کوثر، اعطینا اعطیتو اعطینا 14واں صیغہ ہے. وہاں یہاں 14واں صیغہ ہے یہاں تک. اعطینا آتا فعل نا فاعل. اعطینا جی افعال عطا میں سے ہے. کا مفعول اول ہے، محل منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ کاف ضمیر ہے، مبنی پر فتح ہے، اور مبنی کلمے کا اعراب محلی ہوتا ہے. محل منصوب ہے کیونکہ مفعول اول ہے اعطینا کا. الکوثر مفعول دوم میں منصوب ہے، یہ لفظاً منصوب ہے علامت نصب فتح ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھتے ہیں پرسش و تمرین. علامت اصلی نصب در اسم و فعل چیز، اسم اور فعل میں نصب کی اصلی علامت کیا ہے؟ اصلی علامت فتح ہے. اصلی علامت پتہ ہے. میں بعض جگہ فتح کی جگہ حذف نون اس کی جگہ آتا ہے، نون حذف ہو جاتا ہے. اور اس میں فتح کی جگہ بعض جگہ الف، بعض جگہ یا، بعض جگہ کسرہ آتا ہے. آیا کسر علامت نصب؟ کیا کسرہ نصب کی علامت وہ ہے؟ مثال رأیت مسلمات، مسلمات جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامات کسرہ ہوتی ہے. جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی عورتیں. مثلا یہ عورتیں جو ہیں مردوں سے بالکل الگ چلتی ہیں، یہ قاعدہ قانون بالکل الگ چلتا ہے. علامت نصب فتح آتی ہے لیکن ان کے اندر علامت نصب کسرہ آتی ہے. مسلماتین، مسلماتین، انہیں کوئی کام، ہر کام الگ ہی کرنا ہوتا ہے. جی جی جب خدا نے الگ بنایا ہے تو الگ ہی کریں گے. نہیں کس نے کہا؟ ہاں یہ کہو کہ برتر بنا ہے. چلیے علامت نصب در جمع مذکر سالم و مثنیٰ چیز،
علامت نصب جمع مذکر سالم میں اور تسنیہ میں کیا ہے؟ جمع مذکر سالم میں اور تسنیہ میں جمع مذکر سالم میں فتح ہے رجالن جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم میں بھی اور جمع اور تسنیہ میں بھی یا ہے زیدینا. میں جمع مکسر سوچ رہا تھا. رأيتو الزيدين اور رأيتو الزيدين علامت نصب یا ہے. دیکھ لیجیے دکھائی دیتا ہوں. دکھا دے. چلیے تو میں آپ کو مثال دوں. علامت نصب جمع مذکر سالم میں اور تثنیہ میں یا ہوتی ہے. میں پہلے لکھوا چکا ہوں لیکن یہاں آپ کو ویسے ٹھیک ہے. آئیے مثال دیکھیے. نصارا سعید سعید فاعل سعید کا فعل نصارا کس میں واقع ہوا؟ خالدان. خالدان اگر اس میں مفرد ہے تو علامت نصب فتح ہے. لیکن اگر اسی میں خالدان کی جگہ مثلا کہوں تسنیہ لگا دوں نصارا سعید نصارا سعید خالدان ومسلمان والزيدين والسعيدين. دیکھا مفرد کی بھی تسنیہ کی بھی جمع کی بھی. سعید کا فعل نصارا واقع ہوا مفرد پہ تو علامت نصب اس میں فتح ہے. مفرد ہے اس کے اوپر تسنیہ ہے تو علامت نصب یہاں فتح نہیں ہے یہاں یا ہے. جب کیونکہ تسنیہ ہے زیدین دو زید لیکن سعیدونا تھا مرفوع ہونا تو سعیدونا منصوب ہے تو سعیدینا تو علامت نصب یا ہے. تو یہاں بھی یا سمجھ میں آیا؟ تینوں منصوب ہیں. دیکھا ہم نے سمان سبھی کے تینوں منصوب ہیں. تینوں بن گئے تینوں منصوب ہیں. ٹھیک ہے تینوں منصوب ہیں لیکن اعراب ایک سا نہیں. اعراب بھی ایک ہے نصب ہے. تینوں منصوب ہیں لیکن علامت نصب تینوں میں علامت نصب فتح ہے یہاں سے پہلے فتح ہے. سمجھ میں آیا؟ ترجمہ کے ساتھ کریں تو کیسے کریں گے؟ سعید نے ایک خالد دو زید بہت سے سعید کی مدد کی. سعیدینا بہت سے سعید. سعیدین ہوتا تو دو سعید. سعیدینا جمع سالم ہے مذکر سالم. ٹھیک ہے. اگر حرف عطف تو وہی حرکت دیتا ہے نا جو پہلے والے پہ ہوتی ہے. عطف کیا ہے نا. ہاں عطف کیا ہے نا تو اس لیے منصوب ہے. خالدن جی مطلب ہر خالدن تو مفرد ہے نا تو کیا ہوا نہ منصوب تو ہے نا. وہ بھی منصوب جو بھی عطف ہوگا وہ منصوب ہوگا. فرق یہ ہے کہ اگر مفرد عطف کریں گے تو علامت نصب فتح ہوگی. تثنیہ عطف کریں گے تو علامت نصب یا ہوگی. جب مذکر سالم کو عطف کریں گے تو بس علامت ایک ہونی چاہیے. جی اعراب ایک ہونا چاہیے. اعراب ایک ہونا چاہیے چاہے اعراب کی علامت دیکھیے الگ ہے. آئیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا علامت نصب جب مذکر سالم اور تثنیہ میں کیا ہے. میں نے مثال دے دی کہا یا ہے سعیدینا یا زیدینا اور تثنیہ میں زیدین. سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کے؟ خواب رفتی جوائن ہوتے ہی سو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علائم نصب اسم با فعل چه فرقی دارد. اسم میں علامت نصب اور فعل کی علامت نصب میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فعل میں علامت نصب فتحہ اور حذف نون ہوتی ہے. اسم میں علامت نصب فتحہ اور الف اور کسرہ. اسم ہے مرفوع ذیل منصوب کنید. نیچے کچھ مرفوع اسم دے رکھے انہیں منصوب کیجئے. قلوبن مرفوع ہے علامت نصب ضمہ ہے. آپ اسے منصوب کیجئے قلوبن.
کیونکہ جمع مکسر ہے قلوبان. صابرون ہو جائے گا صابرین. معلمان ہو جائے گا معلمین. اخوہ ہو جائے گا اخاہ. کیونکہ اسماء ستہ میں علامت نصب الف ہوتا ہے. حافظاتون جمع مؤنث سالم ہے سے تو حافظات منصوب ہوگا. الجنت ہو جائے گا الجنت. الکافی مرفوع بھی کافی ہے منصوب ہوگا الکافیہ. علامت لفظ ضمہ تو پوشیدہ ہے لیکن نصب ظاہر ہے. الکبائر ہو جائے گا الکبائرہ. وہ اسماء ستہ میں سے تو ہو جائے گا علامت لفظ ہو. المسلمون ہو جائے گا المسلمین. المسلمان ہو جائے گا المسلمین. المسلمات ہو جائے گا المسلمات. ابوہم ہو جائے گا اباہم. سمجھ میں آیا؟ علامت لفظ کہیں الف ہوتی ہے وہ تو پتہ ہی ہے کہاں الف ہوگی اسماء ستہ میں. تسمیہ میں جی کبائرہ کیا جمع مکسر ہے؟ نہیں جمع جی جمع مکسر ہے کبیرہ کی. اسم در چند موضع مرفوع. اسم کتنے مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے رئیسہ؟ 9 مقامات پر. وہ در چند موضع منصوب 14 مقامات پر منصوب ہوتا ہے. نام گنائیے. مرفوع فاعل نائب فاعل مبتدا خبر نواسب کا اسم 2 خبر. 5 اور 4 9 منصوبات 14. 5 مفعول 5 مفعول 3 نواسب کا خبر منصوب 2 نواسب کا اسم منصوب. 5 اور 5 10 اور 4 حال ضمیر مستثنی حال ضمیر مستثنی منادہ. جہاں یہ خالی رہا خالی جگہوں کو نیچے کے جملوں میں مناسب کلمات سے پر کیجئے. مفعول بہ اس میں منصوبی اس کے فاعل پہلے فاعل بران واقع جو فاعل بران واقع شوا. کیا پہلے فاعل یعنی فاعل کا فعل. فاعل کا فعل رائٹ سے نگاہ بھی کنی دیکھ رہی ہیں. فعل فاعل بران واقع شوا. تعریف ضرور یاد ہونی چاہیے پریکٹیکلی. پتہ لگا تعریف رٹ لی تو مثال میں نہیں سمجھ پا رہے یا ویسے یاد ہے پتہ ہے مفعول تعریف یاد نہیں ہے. نہیں یاد ہونا. در جملہ فعلیے بطور معمول ابتدا. جملہ فعلیہ میں ابتدا فعل. جملہ فعلیہ میں پہلے فعل مفعول مفعول بہ میں آیا. علت تقدم مفعول بہ. مفعول بہ کے مقدم ہونے کی نیچے کے جملوں میں مفعول بہ کے مقدم ہونے کا علت رضن وجہ کیا ہے؟ رزقکم اللہ. اللہ فاعل ہے مفعول بہ مقدم ہوا ہے کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب ضمیر متصل ہو فاعل اس میں ظاہر ہے مقدم ہے. یا قرآن کریم کی یا نستعین ہو جب کبھی فعل کو مفعول بہ میں مناسب کرنا ہو تو فعل اور فاعل دونوں مقدم ہے. ما تاکلو یا ما مفعول ہے کیسے مقدم ہوا؟ کیونکہ صدارت طلب ہے کیونکہ اسماء استفہام میں سے کیا کہا ہے صدارت طلب ہے. یہ بھی صحیح کیوں یہ اسماء شرط میں سے ہے. چلیے اب سر کو مقدماتی بھی دیکھ لیں. باقی بچے ہوئے تمرین کل کر لیں گے. جی جناب. ٹھیک ہے باقی بچے بھی کل نمٹا لیں گے پھر نئی بات شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.